السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 کا ابتدائی حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. آیت چونکہ طویل ہے اس لیے اس کو دو پارٹ میں بیان کیا جائے گا. ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: الطلاق مرتان. طلاق دو مرتبہ ہے. طلاق دو مرتبہ ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے، وہ دو مرتبہ ہے. اس کی شکل یہ ہے کہ جسے ہم اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں تو طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے، جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنی بیوی کو اس طہر میں طلاق دیں جس میں ہم نے ہم بستری نہ کی ہو. جیسے عورت حیض سے پاک ہوئی، غسل کی، اور اس کو ہم نے ایک طلاق دے دی. طلاق دے دی گئی تو ابھی بیوی ہے، ابھی یہ بیوی ہے. اب وہ عدت میں زندگی گزار رہی ہے. جب تک عدت ہے تب تک وہ اس کی بیوی ہے. پھر دوسرا حیض آیا، عورت نہا دھو کر کے پاک ہوئی، پھر اس نے ایک طلاق دے دی. پھر تیسرا حیض آیا اور عورت پاک ہوئی نہا دھو کر کے، طہر کی حالت میں داخل ہو گئی تو شوہر نے تیسری طلاق دی. ابھی طلاق کا جب تیسری طلاق واقع ہو گئی تو اب رجوع کا حق نہیں حاصل ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا طلاق دو مرتبہ ہے، تو یہی مطلب ہے کہ پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے. یعنی طلاق دو مرتبہ ہے مطلب ہے کہ رجوع کا آپشن دو مرتبہ ہے. پہلے طہر میں رجوع کر لیں، دوسرے طہر میں رجوع کر لیں، موقع ہے. لیکن اب عورت کو تیسرا حیض آ گیا، اور وہ طہر میں داخل ہو گئی تو اب رجوع کا جو حق ہے ختم ہو گیا. تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں، یہی مطلب ہے. یعنی تیسرے طہر میں اس نے طلاق دے دی، تو اب ظاہر 3 طلاق واقع ہو گئی تو اب رجوع کا وقت ختم ہو گیا. تو پہلے اور دوسری طلاق میں رجوع کا اختیار ہے، اور یہی طلاق دینے کا طریقہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کو اس کے طہر میں طلاق دیں جس میں ہم نے ہم بستری نہ کی ہو. اور سب سے آسان طلاق یہ ہے اور جو سب سے بہتر ہے کہ ہم اپنی بیوی کو صرف ایک طلاق دے دیں، ایک طلاق طہر میں دے دیں اور پھر خاموش رہیں. چاہیں تو رجوع کر لیں اور اگر چاہیں تو رجوع نہ کریں، چھوڑ دیں. عدت گزر گئی، 3 حیض کے بعد وہ عورت اپنے میکے اپنے گھر چلی جائے گی. کیونکہ اس طرح طلاق دینے میں فائدہ کیا ہے کہ بعد میں جب غلطی کا احساس ہوگا تو نکاح جدید کے ذریعے سے اس کو بیوی بنا سکتے ہیں، نکاح جدید کے ذریعے سے شادی ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہر طہر میں ایک طلاق دیے، یعنی 3 طہر میں 3 طلاق ہو گئی، جو 3 حیض اس کی مدت ہے، تو اب 3 طلاق کے بعد شادی کا کوئی امکان
نہیں ہے، کیونکہ 3 طلاق ہو چکی ہے اور رجوع کا جو حق تھا، موقع تھا، وہ موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ طلاق ثلاثہ یعنی ہر طہر میں 3 طلاق، ہر طہر میں 1 طلاق، 3 طہر میں 3 طلاق، اگر اس طرح طلاق دی گئی تو پھر رجوع کا امکان باقی نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ عورت کسی ایسے آدمی سے شادی کرے اور وہ اپنی مرضی سے اور اپنی طبیعت سے اس کو طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، تبھی اپنے سابق شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا کیا تھا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں هذه الآية الكريمة رافية لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله عز وجل إلى 3 طلقات وأباح الرجعة في المرة و2 وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف اور تسریح بإحسان۔ شروع میں ہوتا کیا تھا کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا اور جب چاہے اس سے رجوع کر لیتا تھا۔ 100 طلاق دیا پھر رجوع کر لیتا، عدت میں رجوع کر لیتا تھا، عدت میں رجوع کر لیتا تھا۔ مگر اسلام نے رجوع کا بھی ایک سسٹم بنا کے رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت کو طلاق دیا پھر رجوع کر لیا ہے تو بیچاری عورت وہ طلاق کے سسٹم میں زندگی گزار دے، مظلوم ہو کر کے زندگی گزارے، اس پر ہمیشہ ظلم ہو، ہر موقع پر اس کو طلاق دی جائے، ہمیشہ وہ عدت میں رہے۔ زمانہ جاہلیت میں شروع زمانے میں یہی کنڈیشن تھی کہ آدمی اپنی بیوی کو خوب دھڑلے سے طلاق دیتا تھا اور جب چاہتا تو رجوع کر لیتا تھا، طلاق دیتا تھا پھر رجوع کر لیتا تھا، طلاق دیتا تھا پھر رجوع کر لیتا تھا۔ یعنی یہ آدمی اپنی پوری زندگی میں صرف یہی کھیل تماشا بنا کے رکھا تھا کہ طلاق دو رجوع کرو، طلاق دو رجوع کرو۔ مگر اسلام نے، قرآن نے جو نظام طلاق پیش کیا ہے اور طلاق کا جو سسٹم بنایا ہے، اس میں میاں بیوی دونوں کے لیے بڑی عافیت ہے، بڑی سہولت ہے کہ رجوع کا جو حق ہے وہ 2 موقع ہے، پہلے طہر میں رجوع کر لیں، دوسرے طہر میں رجوع کر لیں، نہیں رجوع کیے تو تیسری مرتبہ الرٹ ہو جاؤ، اب جو طلاق دو گے تو پھر شادی نہیں ہو سکتی، شادی نہیں ہو سکتی۔ شادی کب ہو سکتی ہے؟ جب وہ عورت کسی سے شادی کرے اور اس کا شوہر اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے۔ یہاں وہ یہ بات یاد رہے کہ حلالہ کا نظام اسلام کا نظام نہیں ہے کہ ایک وقت کے لیے، ایک رات کے لیے شادی کی جائے اور اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کیا جائے۔ یہ حرامہ، یہ حلالہ جائز نہیں ہے، یہ زنا ہے، یہ گناہ ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں۔ بہت سارے مولوی ملا لوگ باقاعدہ سینٹر کھول کے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر طلاق کے معاملے میں وہ حلالہ کا مشورہ دیتے ہیں، یہ بے حیائی ہے۔ ایسے لوگوں پر رجم کی سزا نافذ کرنا چاہیے، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو شریعت کا قانون یہ کہ ایسے لوگوں کو رجم کرنا چاہیے، چونکہ یہ زنا کے راستے کھول رہے ہیں، بدکاری کے راستے کھول رہے ہیں۔ وقتی نکاح نہیں ہوتا ہے، ایک رات کے لیے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ جو شریعت میں بتایا گیا ہے کہ 3 طلاق، جو 3 طہر میں، ایک طہر میں 1 طلاق، دوسرے طہر میں 1 طلاق، پھر تیسرے طہر میں 1 طلاق، یعنی 3 طلاق لگاتار دی جائے، اس پہ رجوع کا اختیار نہیں۔ اب پھر بیوی جب بنائیں گے، شادی اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب وہ خاتون کہیں دوسرے شوہر سے شادی کرے اور وہ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے طلاق دے دے۔ اتفاقی بات ہے کہ رشتہ جمع نہیں، تو ایسی صورت میں شادی اس کے طلاق کے بعد جائز اور درست ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو عورتوں پر زمانہ جاہلیت میں ظلم ہوتا تھا اس کا خاتمہ کیا اور ایسا نظام پیش کیا جس میں میاں بیوی دونوں کے لیے بالکل آسانی ہے اور دونوں کے لیے راحت ہے اور عدل کا یہ تقاضا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت الہیہ کے سراسر خلاف ہے۔ یعنی ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس کی 3 طلاق دیتا ہے تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ 3 طلاق ہو گئی،
3 طلاق ہو گئی، جبکہ ایسا ہوتا نہیں، 3 طلاق نہیں ہوتی۔ ایک مجلس کی جتنی بھی طلاق ہو، چاہے 3 ہو، چاہے 300 ہو، چاہے 1000 ہو، بس ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور یہی قانون حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تھا، اور یہی قانون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شروع زمانے میں تھا۔ لیکن جب لوگوں نے طلاق میں جلد بازی کرنا شروع کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاسی اعتبار سے قانون پاس کیا تھا، شرعی اعتبار سے نہیں۔ ایک مجلس کی 3 طلاق، یہ 3 نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک ہی طلاق مانی جاتی ہے۔ البتہ وہ جو ایک سے زائد طلاق دے رہا ہے، یہ طلاق کیا ہے؟ طلاق کا مذاق ہے، طلاق کا یہ مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو پھر اچھائی سے روکے رکھنا ہے، یعنی جو طلاق دیے ہو تو اس کی جو مدت ہے تو اس کو رجوع کر لو، روک لو بھلائی کے ساتھ، یعنی ظلم نہ رہو، اور تصریح بإحسان، یا بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دو، یعنی تیسری طلاق دے کر کے اس کو میکے روانہ کر لو، یعنی ظلم نہ کرو، ذلیل نہ کرو۔ رکھنا ہے تو عزت سے رکھو، اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ برتاؤ کرو، اور اگر نہیں رکھنا ہے تو اس کو تیسری طلاق دے کر کے اس کے میکے روانہ کر دو۔ ہر چیز میں، رکھنے میں یا چھوڑنے میں انصاف ہونا چاہیے، ہر چیز میں معروف ہونا چاہیے، ضرر اور نقصان اور تکلیف اور ظلم سے بچانا ہے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ رکھنا ہے تو عزت سے رکھو، چھوڑنا ہے تو ذلیل نہ کرو، ظلم نہ رہو، عزت سے روانہ کر دو تیسری طلاق دے کر کے۔ اچھا، جب تک عورت عدت میں رہتی ہے تب تک وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کے ساتھ رہے گی، اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے گی، اپنے شوہر کی خدمت کرے گی، اور اس نظام عدت کے ساتھ رہنے میں طلاق کے مواقع بہت کم ہیں، طلاق کے مواقع بہت کم ہیں، کیونکہ شوہر رجوع کر لے گا، شوہر رجوع کر لے گا، وہ برداشت نہیں کر پائے گا، وہ صبر نہیں کر پائے گا، وہ کیا کرے گا؟ رجوع کر لے گا، اپنی بیوی سے رجوع کر لے گا، یعنی جو طلاق دیا تھا وہ طلاق کو واپس لے لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ اسے دے دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، یعنی عورت کو جو تم نے مہر دیا ہے، ایک مال دیا ہے، اب تم اس کو چھوڑ رہے ہو، طلاق دے رہے ہو، اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے مہر کو واپس لے لو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کچھ بھی اس میں سے واپس نہ لو، کیونکہ جو دے دیے ہو وہ مہر کا پیسہ ہے، وہ اس کا حق ہے، مہر کے پیسے میں سے کچھ لینا جائز نہیں ہے۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اللہ ہے کہ وہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھنے کا خوف ہو، یعنی دونوں اللہ کے حدود کو نافذ کرنے میں خوف کھا رہے ہوں تو اس کا معاملہ الگ ہے، یعنی یہاں پہ اشارہ خلا کی طرف ہے، یہاں پر اشارہ خلا کی طرف ہے۔ یہ اگر بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے اور وہ شوہر کی نافرمانی سے ڈرتی ہے، اللہ کے حدود کو قائم کرنے میں اسے خطرہ ہے، تو اشارہ خلا کی طرف ہے کہ اللہ کے حدود کی حفاظت اگر مشکل ہو رہی ہو تو پھر معاملہ اس کا الگ ہے۔ مہر کا جو پیسہ ہے وہ تو واپس نہیں کیا جائے گا، شوہر نہیں لے گا، لیکن جب عورت خلا لے گی اور دونوں اگر ڈرتے ہیں اللہ کے حدود اور اللہ کے حدوں کو قائم رکھنے میں انہیں خوف ہے اور ڈر ہے، تو ایسی صورت میں وہ مہر کا پیسہ بیوی اپنے شوہر کو واپس کر دے گی اور شوہر سے الگ ہو جائے گی۔ یہاں پر اشارہ خلا کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، یا رب العالمین۔ وصلی اللہ